محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے. پچھلے دنوں بھی آپ نے اس حوالے سے ان کی شخصیت کے بارے میں سوال کیا تھا، اور یہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمائے تھے ان میں سے ایک جو خاتون تھی ان کے یہ بیٹے تھے. بڑے شجاع تھے اور زبردست جنگجو تھے، ذہین بھی بہت تھے، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی بھی بہت تھے. اگر یہ بات ہم چلیں، ویسے تو یہ بڑی اس پر لے دے بہت ہوئی ہے، اور انہوں نے جو یزید کے بارے میں تعریفی کلمات کہے ہیں، اول تو جس کتاب کے ذریعے یہ بات بیان کی ہے وہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الاسلام کے اندر کہی ہے. ہم سند پر لے دے چھوڑ دیں کہ اس کی سند پر کیا کلام ہے اور کیا گفتگو ہے. ہوا یہ تھا کہ عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ جو صغار صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے ہیں، وہ اور ان کے اصحاب جو ہیں، جب یہ واپس آئے تو انہوں نے یزید کی جو بیعت تھی اس کو ختم کیا کہ یزید جو ہے وہ مسکرات کا عادی ہے اور تاریک صلاۃ ہے اور برائیاں کرنے والا ہے، طرح طرح کی خرابیاں اس کے اندر موجود ہے. یہ لوگ آئے حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور آ کے ان سے کہا کہ آپ بھی اس کی بیعت کو ختم کریں. جب اس کا فسق و فجور واضح ہے تو پھر اس کی بیعت تو درست ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جس طرح کے امور کر رہا تھا وہ امور اس بات کے متقاضی تھے کہ اس کی بیعت بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو صوم و صلاۃ کا پابند پایا، وہ تو سنت کی بڑی تلاش کے اندر رہتا ہے، خیر کرنے والا ہے، بھلائی کرنے والا ہے. اب اس کو لے کے جو ناسبی اور خارجی سوچ کے لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھ ڈالی ہیں اور یزید کا دفاع کرنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ. تو وہ ان کی قسمت کہ جو ان کے حصے میں دفاع یزید آیا، تو یزید کا دفاع کرنے لگے کہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی محمد بن حنفیہ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. تو اس کی بنیادی ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم اصول جرح و تعدیل، اصول حدیث کا ایک شعبہ اصول جرح و تعدیل، اس کا ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ جب جرح اور تعدیل آپس میں متعارض ہوں، جرح و تعدیل آپس میں متعارض ہوں، کہ بعض اقوال تعدیل کے مل رہے ہیں، بعض اقوال بھی جرح کے مل رہے ہیں. تو اس بارے میں کہ کس کو تقدیم ہوگی، کون سا قول یہ مقدم ہوگا، کسے اختیار کیا جائے گا، اس بارے میں جو اتفاق ہے علماء کا، جو صحیح قول ہے کہ اگر جرح مفسر ہے تو وہ تعدیل کے اوپر مقدم ہوگی، تعدیل پر مقدم ہوگی. وجہ کیا ہے کہ جس شخص کی برائی میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، مثال کے طور پر ایکس وائی زیڈ کسی کے ساتھ بھی میں رہتا ہوں، میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ گالیاں بکتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کاروبار کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دہی کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے. آپ نے اسے دیکھا، آپ اس کے پاس گئے، چند دن نمازیں پڑھ رہا ہے، جو آتا ہے اس کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ مل رہا ہے. کچھ لوگوں نے امانت رکھوائی تھی وہ فوراً آگے کر کے اسے واپس کر دی. اس نے آپ نے کہا کہ یار بڑا صوفی آدمی ہے، بڑا نیک پرہیزگار آدمی ہے. میں نے کہا کہ مجھ سے پوچھو نا، میرے خود پیسے دبا کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں نے 50 لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے اور شرابیں پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فلاں برائیاں اس نے کی ہوئی ہیں. تو کیا آپ میرا انکار کریں گے؟ میں آپ کو کہوں گا کہ جناب من آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے جو دیکھا ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں، ذرا اس سے بھی تو پوچھیں نا کہ جس نے اس کا کچھ اور کارنامہ دیکھا ہے، وہ کارنامہ کیا ہے، وہ یہ برائیاں ہیں. تو اسی لیے اسی روایت کے آگے
عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ وہ تو ریاکار اور بطور تصنع یہ بات کہنے والا ہے۔ تاریخ اسلام میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ اس کے جو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ گفتگو تھی، اور یہ انداز تھا اس کا، یہ تھا کہ اسے پتا تھا کہ یہ بہت بڑی ہستی ہیں، اور ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، تو ان کی حمایت اگر مجھے حاصل ہو جاتی ہے تو پھر تو بابا ہو جائیں گے، میری مسئلے حل ہو جائیں گے، جیسے آج بھی بہت سو کے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ ناسبی پارٹی کے اسی سے مسئلے حل ہو رہے ہیں نا، کہ دیکھیں جی محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تائید کی ہوئی ہے، تو ان کی حمایت حاصل کر لو، یہ میرے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ سارا اس کا بطور تصنع اور بطور ریاکاری کے طور پر تھا، جو اس نے حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کیا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس روایت کو لے کر آ رہے ہیں تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ الاسلام میں اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور المدائنی کے کتاب سے یہ لے کر آئے ہیں۔ یہی امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تاریخ الاسلام کے اندر روایت لے کر آتے ہیں، اپنی آخری کتاب سیر اعلام النبلا، سیر اعلام النبلا، یہ تاریخ اسلام کے بعد آپ نے لکھی اور آخر میں لکھی۔ اسی سیر اعلام النبلا میں آپ نے یزید کا جو تعارف پیش کیا وہ یہ کہا کہ کانا ناصبیًا، کانا ناصبیًا، یعنی وہ ناصبی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا، فظًا، بد زبان تھا، سخت دل تھا، یشرب المسکر ویفعل المنکرات، کہ شراب پینے والا اور برائیاں کرنے والا تھا۔ اس کی جو سلطنت کی ابتدا ہوئی بمقتل الحسین الشہید، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے کے ساتھ، یعنی آپ کو شہید کرنے کے ساتھ اس کی سلطنت کی ابتدا ہوئی، اور انتہا جو ہے وہ مدینہ منورہ پر، مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے ساتھ ہوئی۔ لم یبارک فی عمرہ،